ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिyyana व हबीबना व करीमना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّاتِهِ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में।
اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا ٹوٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا ٹوٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا جو بچا دے وہ رہبر تلاش کر۔ سبھی احباب ایک مرتبہ محبت اور اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی میری ماں بہنیں اور پیاری بیٹیاں، آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ آپ ایک دینی مجلس کے اندر شریک ہیں۔ جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، تمام ہی مرد و زن، خرد و کلام، سب کو مکمل اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔ کوشش مکمل میری یہ رہے گی کہ وقت کم سے کم لگے اور بات مناسب انداز میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی شایع نشان قبول و منظور فرما لے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے سے آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ایک 28ویں پارے کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ عمل کی ضرورت آپ کو بھی ہے، عمل کی ضرورت مجھے بھی ہے، اور عمل کی ضرورت جب تک ہمیں اور آپ سب کو ہے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہوش و حواس صحیح و سالم ہے۔ ہم کسی بھی زندگی کے پہلو میں کبھی اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کامل و مکمل نہ سمجھیں کہ ہمیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز ایسی کرتی ہے بولنے میں کام ہو گیا، چیخنا نہ پڑے۔ تو بزرگوں، عمل کی ضرورت ہمیں طاقت میں زندگی اور طاقت ہوش و حواس باقی رہے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ چند باتیں دور حاضر کے لحاظ سے عرض کرنی ہے، ضروری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے تو عمل آسان ہوگا، اور سمجھنے کے لیے صحیح سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے، توجہ کہیں اور کی سننے والے کی، گھر گیا اور
اور گھر میں جا کر جتنی پیاز رکھی تھی سب اٹھا کر کے کوڑے دان پر پھینک دی۔ بیوی نے کہا اللہ رحم کرے، ابھی خریدی تھی ابھی پھینک رہے ہو، اور آج کے زمانے کی مہنگائی آپ دیکھتے ہیں کتنی ہے، سوچنا بھی مشکل ہے۔ بیوی نے کہا کیوں تو خریدی تھی اور کیوں پھینک رہے ہو؟ تو کہنے لگے ابھی میں مولانا صاحب کا بیان سن کر کے آیا ہوں کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو میرے بزرگوں ایسا نہ ہو جائے کہ کہا کچھ جائے اور سمجھا کچھ جائے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب سماعتوں کا فرق ہوتا ہے، آدمی کی توجہ کہیں ہوتی ہے اور کہنے والا کچھ بتانا چاہتا ہے، لہذا آپ صحیح معنی میں سننے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟ وعدہ کریں سب انشاءاللہ۔ دیکھو میں انشاءاللہ آپ کو تھکانے کی نوبت نہیں آنے دوں گا کہ آپ تھکنے لگے، کھجانے لگے، آنکھیں بند کرنے لگے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ جب تک آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے تو میں سمجھتا رہوں گا کہ آپ میری طرف اور میں آپ کی طرف، اور جب آپ کی نظریں دائیں بائیں ہونے لگیں گی تو میں سمجھوں گا بستر اور گھر، لہذا ہمارا بھی گھر ہے، ہم بھی اپنے گھر کی طرف کو چلیں گے بھائی۔ تو ٹھیک ہے نا میری بات؟ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، جب گھر سے یہاں تک آ گئے تو ادھر سے ادھر تک بھی آ جائیں گے، آ جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا سرکنا، آگے بڑھنا، یہ اس بات کی سچی شہادت دے رہا ہے کہ طبیعت میں سننے کا شوق ہے، اور جب آدمی بدلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جس کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو احساس خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حالانکہ اللہ کا کام تو بدلنے کا ہی ہے۔ دیکھو سورج کو نکال رہا، لا رہا، چاند کو چھپاتا ہے پھر ظاہر کر دیتا ہے، ستاروں کو لاتا ہے پھر چھپا دیتا ہے، بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بولو یہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اللہ کا کام تو عدلنے بدلنے کا ہے، مگر جب کہ بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے اور اگر بندہ پتھر کا ڈھیر بن جائے تو پھر اللہ نے فرمایا تیری ضرورت مجھے نہ کل تھی نہ آج اور نہ، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی، نہ کل تھی نہ آج اور نہ کل ہوگی، اسے ہمارے ووٹوں کی اور ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ کہو گے تو سنے گا اور نہیں کہو گے تو پڑے رہو گے۔ اللہ اکبر ہم کہیں گے تو اللہ کو بڑا نہیں بنا دیں گے، ہم خود اپنے آپ کو بڑا بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے، اور جو جس کمپنی کا ایڈورٹائز کرتا ہے وہ کمپنی اس کے اخراجات کی مالک اور کفیل ہوا کرتی ہے۔ ہم اگر اللہ اکبر کہیں گے تو ہم اللہ کو بڑا نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم اپنی عزت، اپنی روزی کے دروازے آسمان سے کھلوانے کا کام کریں گے۔ تو میرے بزرگوں یہ تمہیدی کلمات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انشاءاللہ ہمیں توجہ سے بات کو سننا ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، متوجہ آپ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی آپ ساری کائنات کے بسنے والے خاص کر ایمان والوں کو بتائیں۔ اعلان تو اللہ کا سب کے لیے پوری، جب وہ رب سب کا ہے تو اس کا پیغام بھی سب کے لیے ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی خطاب فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، اے نبی آپ تمام اہل ایمان
بتائیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. دوسرا کام بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دو کام اللہ نے ہمیں بطور خاص دیے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ حکم ہمارے اوپر خصوصی طور پر لاگو ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں گے. آنکھیں نیچا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم راستہ چلیں تو سارے زمانے کو تکتے ہوئے نہ چلیں, اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کر کے چلیں. ہمارے سامنے کوئی نامحرم آ جائے تو ان آنکھوں کا پھر دیکھنے کا نہیں, بلکہ کیا ہے, اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو. یہ دنیا شرمداروں کی بھی ہے, یہ دنیا بے شرموں کی بھی ہے. اس دنیا میں بے شرم زیادہ ہیں, شرمدار کم ہیں. اور کسی نے یوں کہا ہے کہ شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں. شرم ان کو آتی ہے جو شرم سے شرماتے ہیں, اور ہم تو اتنے بے شرم ہیں کہ شرم ہم سے خود شرماتی ہے. زمانہ ماحول اس قدر بے شرم ہو چکا ہے. آپ جدھر کو جائیں آپ کو بے حیائی کے بازار گرم ملیں گے. شہر کا بازار رات میں بند اور دن میں کھلا. بے حیائی کا بازار رات میں بھی گرم دن میں بھی گرم. یہ رات میں بھی کھلا ہے اور دن میں بھی کھلا ہے, اس لیے کہ دکان کی چابی مالک کے پاس ہے اور آنکھوں کی چابی شیطان کے پاس ہے, اور شیطان ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا رات ہے تو بند اور دن ہے تو کھلا, اور رات ہے تو چھپا اور دن ہے تو کھلا. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا رات میں بھی کھلا دشمن, دن میں بھی کھلا دشمن, سفر میں بھی کھلا دشمن, حضر میں بھی کھلا دشمن, جلوت میں بھی کھلا دشمن, خلوت میں بھی کھلا دشمن. ہر حال میں تمہارا دشمن ہے, اور اتنا بڑا دشمن کہ ہر وقت تمہاری گھات میں لگا ہے اور بندے کو رب سے دور کرنے میں لگا ہے کہ بندے کو رب سے کیسے توڑا جائے, اس کا کنیکشن کیسے ختم کیا جائے. یہ شیطان کی راتوں دن ایک فکر ہے. اور اس نے اللہ سے کہا تھا جب جنت سے اس کو نکالا گیا تھا, اس نے کہا تھا اے میرے رب اب میرا کام بس یہ ہوگا تیرے بندے کو تجھ سے جدا کروں گا. کہاں کرے گا, کیسے کرے گا, قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی. کھلا دشمن. کھلے دشمن کا مطلب کیا ہے, جیسے بھی قابو دے گا اسے قابو میں کرنے کی, موسم جیسے بھی قابو میں آ جائے, پنکھے سے قابو میں آ جائے پنکھے سے قابو میں کر لو, پنکھے سے قابو میں نہ آئے تو کولر سے قابو میں کر لو, اور کولر سے قابو میں نہ آئے تو پھر اے سی سے قابو میں کر لو. اور کبھی زمانہ ایسا آتا ہے کہ پنکھا بھی بند, کولر بھی بند اور اے سی بھی بند. اب تو آدمی چاروں طرف سے کپڑوں میں لپٹا پھر رہا. کیوں؟ اسے قابو میں کرنا ہے موسم کو. اسے کیا کرنا ہے موسم کو؟ تو موسم کو قابو میں کرنے کے لیے کبھی کپڑا اتارتا ہے, کبھی چڑھاتا ہے, کبھی آگ سے بھاگتا ہے, کبھی آگ کو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ سمجھ سے اوپر بات ہو رہی ہے. بہت سادے انداز میں بول رہا ہوں. تو بولو کہ انسان کا مزاج ہے اپنے آپ کو پرسکون بنایا جائے, موسم کو قابو میں لایا جائے. جیسے بھی جو حالت بنے ہمیں اس طرح سے موسم کو قابو میں لانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا. اے نبی آپ ایمان والوں کو بتائیے اپنی آنکھوں کو
بہت سارے گناہوں کی جڑ آنکھ ہے، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہاتھ، بہت سارے گناہوں کی جڑ پاؤں. لیکن یاد رکھا جائے ابتداءً جب آدمی کا گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے، سب سے پہلی نقل و حرکت اور سب سے پہلا جو حکم نافذ ہوتا ہے وہ آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے. آنکھ دنیا کا نقشہ، آنکھ دنیا کی تصاویر دل کو پیش کرتی ہے، اور دل اس کو پاس کرنے کے بعد تمام جسم کے اعضاء کو حکم کر دیتا ہے. جیسے کوئی قانون بنانا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، ممبران کے درمیان لایا جائے گا. جب وہ قانون پاس ہو جائے گا، اب وہ تمام دفاتر میں لگا دیا جائے گا. اب اس کا خلاف کرنا اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے. اگر آنکھ صحیح ہے تو گناہوں کا ادراک تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آنکھ بگڑ گئی تو سمجھ لو انسان کی زندگی میں تغیر آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں عجیب قسم کی تبدیلی آتی ہے. یہ آنکھ دیکھ کر دل کو کہتی ہے یہ کام کر لیا جائے، دل تمام اعضاء کو کہتا ہے یہ کام کر لینے کا ہے، اس کو فوراً کیا جائے. مال بٹورنا ہے، حلال مت دیکھو، حرام مت دیکھو، عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، اپنے کو مت دیکھو، پرائے کو مت دیکھو، جوان کو مت دیکھو، بوڑھے کو مت دیکھو. سارے کام گناہوں کی ابتدا یا اچھے کاموں کی ابتدا تقریباً یہ آنکھ کرتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تالے میں منتقل کر دیا. یغضوا، اگر گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، فحش کاریوں سے بچنا ہے، اور آج کا زمانہ دیواریں بھی گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، در و دیوار گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، بازار راستے گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں. اور گناہ کبھی کان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، گناہ کبھی کان کے ذریعے. کیسے؟ آواز یہ کان کے ذریعے اترتی ہے دل میں. اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو آواز سب کے کانوں میں آتی ہے، کسی کا کان کبھی کھلتا اور بند ہوتا نہیں ہے. اگر آدمی کا یہ قوت سماعت صحیح ہے تو ہر وقت کھلی ہے، لیکن اس کو حجاب اور شرم جب آتی ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے ہاں یہ آواز سننے کی ہے اور یہ آواز سننے کی نہیں ہے، اس کو سننا نہیں چاہیے اور اس کو سن لینا چاہیے. سننے کی بات کو سنتا ہے، عمل کرتا ہے، اور نہ سننے کی بات کو اس سے پرہیز کر لیتا ہے. مگر یہ جب ہوتا ہے جب اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. شرمگاہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا حکم فرمایا. جب تک آدمی آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا. آنکھ بھی بے شرم اور شرمگاہ بھی بے شرم تو یہ ایمان اپنا طاق میں رکھ دے گا اور بے حیا بن کر گلیوں میں گھومے گا. اسی کو کہا جاتا اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا اور شرم فوت ہو جائے تو جو چاہے کرتا پھر تو سانڈ کی طرح ہے. ایک سانڈ ہوتا ہے، ایک بیل ہوتا ہے، بیل کھوٹے پر ہوتا ہے اور سانڈ آوارہ ہوتا ہے. وہ کسی کی دکان میں کسی کے مال میں منہ مار دے، وہ سانڈ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والا بنایا. اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کے کھوٹے سے باندھا ہے. ہمیں نظر اٹھانی ہے تو دیکھنا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ نہیں دیکھنے کی ہے. ہمیں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے تو ہمیں سوچنا ہے یہ کھانے کا ہے یہ نہ کھانے کا ہے.
نہیں جانا ہے، ہمیں سوچنا ہے جانے کا ہے کہ نہیں جانے کا ہے، ہمیں بولنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے۔ اگر بولنے کا ہے تو بولو اور ڈنکے کی چوٹ بولو، اور اگر بولنے کا نہیں تو اپنی زبانوں کو تالوں میں بند کر دو۔ اب یہ زبان تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اسی کو اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان والا اگر ہے حیادار ہونا لازم ہے، اگر ایمان والا ہے اور حیا نہیں ہے سمجھ لو ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان جب ہی مکمل ہوگا جب ایمان والا حیادار ہوگا۔ اس کی آنکھ حیا والی، اس کا کان بھی حیا والا، اس کا قدم بھی حیا والا، اس کی زبان بھی حیا والی، اس کے سارے اعمال حیا کے ہوں گے، تو یہ ایمان والا کامل و مکمل ایمان والا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی نسل کو سدھارنے کی۔ یہ ذمہ داری ماں باپوں کی ہے، اپنی اولاد کو حیادار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایک ہوتا بچنا، ایک ہوتا بچانا اور ایک ہوتا بتانا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بتاؤ اپنی اولاد کو، نہیں، بلکہ فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ لفظ کی باریکی پر ہم غور کریں، یہ لفظوں کی باریکی ہماری ذمہ داری ہمیں سمجھا رہی ہے، ہمارا کام ہمیں بتا رہی ہے۔ ایمان والوں تمہارا کام بتانے کا نہیں ہے، تمہارا کام بچانے کا ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ بچانے میں بتانے میں فرق یہ ہوتا ہے، آدمی کسی کو بتا دے دیکھو آگ ہے اس سے بچ کے رہنا، یہ تو ہو گیا بتانا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بتانا۔ یہ آگ ہے اس سے بچ کے رہنا، قریب گئے تو تکلیف پہنچ جائے گی، اور قریب گئے اندیشہ جلنے کا ہے، کپڑے بھی جل سکتے ہیں، اور قریب گئے تو جسم کے جلنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے بتا دیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بچانا۔ آدمی اپنے بچے کو بتا دیتا ہے بیٹا یہ آگ ہے، اگر بچہ آگ کی طرف جانے لگے تو باپ بیٹھا ہوا دیکھے گا۔ بزرگوں سمجھ پا رہی ہے؟ بچے کو بتا دیا یہ آگ ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ مثال کے طور پر کرنٹ کا تار ہے، اس میں کرنٹ ہے، اس کو پکڑنا نہیں، یہ ٹرانسفارمر ہے، یہ ننگا تار ہے، جانا نہیں، ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لیکن اگر بچہ جانے لگے تو بولو باپ کیا کرے گا؟ ماں کیا کرے گی؟ بچائیں گے۔ اب بتانے سے کام نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حدود پار ہو چکی ہے، حدود پار ہو چکی ہے۔ بتانے سے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے آگ کو نہیں سمجھا، اس نے کرنٹ کے نقصان کو نہیں سمجھا، یہ قریب ہے ہلاکت کے۔ تو جب یہ قریب ہوتا رہے گا ادھر درد اور کیفیت بڑھتی رہے گی، جب یہ قریب اور پہنچ جائے گا تو باپ آپ کا دوڑتا جا کر کے اس کو پکڑ لے گا، نہیں بیٹا تو پتہ لگا بتانے سے کام نہیں چلا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بچانا پڑے گا۔ قرآن کریم نے اسی ہماری فکر کو لے کر ہمیں متوجہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچو آگ سے، بچو آگ سے، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو۔ تو بتانا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اللہ یہ دونوں توفیق ہمیں کامل و مکمل طریقے پر عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بچہ ہے، یہ کل بڑا ہوگا، اس کو ہمیں جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ آج ہمیں بتانا پڑے گا۔ اگر ہم نے آج نہیں بتایا تو کل یہ بے حیا اور بے ایمان ہو جائے گا، یہ حرام کھائے گا، حرام بولے گا، حرام مقامات پر جائے گا، اس کے ایمان کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دو اللہ کے بندو، کوئی پھانسی کی سزا تھوڑی سنا رہا ہوں میں تو اللہ کے نبی کا پیغام سنا رہا ہوں، قرآن کریم کا پیغام سنا رہا ہوں، بولتے رہیے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 3 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی نے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ آنکھ۔ پہلی چیز آنکھ۔ دیکھو، اللہ نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کو آزاد بنا دو۔ اللہ نے ہر چیز کو دائرے میں رکھا ہے۔ ایمان والا تو ہے ہی دائرے میں، یہ لا الہ الا اللہ سے ہٹ کے چلے گا تو پھر لا الہ الا اللہ والا کہاں رہ گیا؟ اس کو تو سارے کاموں میں قدم، نظر، فکر، بول اور فعل، رات دن، سفر، حضر، رنج، غم، آنا جانا، ساری چیزوں میں اسے اللہ کا غلام بننا پڑے گا۔ اگر یہ اللہ اور رسول اللہ کا غلام بن گیا تو سمجھ لو کامل ایمان والا ہے، اور جب یہ مرے گا تو مرنے سے پہلے جنت اس کے استقبال کے لیے فرشتے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا؟ نظر، اس کی ضمانت مجھے دے دو۔ حرام چیزوں کو مت دیکھو، نامحرم کو مت دیکھو۔ آج صبح سے شام ہو جاتی ہے، آنکھیں نامحرم دیکھ رہی ہے۔ میرے بزرگوں جی کیا ہے؟ گناہ بے لذت۔ کیا ہے؟ گناہ گناہ کر رہا ہے اور بے لذت۔ مثال کے طور پر کھانا بن رہا، بڑی خوشبو آنے میں، بڑی خوشبو آنے میں، بڑا مزہ آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذائقہ بے لذت۔ ذائقہ لے رہا مگر لذت تو کچھ بھی نہیں آ رہی، اور نہ ہی پیٹ بھر رہا، تو کیا کام چل جائے گا ایسے میرے بزرگ کو؟ تو جب آدمی نامحرم پر نظر ڈالتا رہے گا، تو میں نے شروع میں بتایا ان الشیطان لکم عدو مبین، یہاں سے شیطان تمہیں گناہوں کے گھیرے میں لے رہا ہے۔ ابھی تو تم یہ کہہ رہے ہو مجھے دکھائی تو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں راستہ طے کریں، کہیں اپنی منزل طے کریں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ریل کی پٹری ہوتی ہے، پھاٹک کہاں ہوتا ہے؟ پھاٹک ہوتا دور ہوتا ہے نا۔ ریل کے آنے کے بعد اس کو کیا کر دیا جاتا؟ لاک کر دیا جاتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ پھاٹک کو کراس مت کرو، حادثے کا خطرہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو معمول اور محفوظ بنانا ہے، اپنی جان کو حفاظت سے رکھنا ہے، تو پھاٹک کے پیچھے ہو جاؤ، جان مال سب محفوظ رہ جائے گے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے قریب ہونے کا مطلب آنکھ کو نیچا کر لو۔ آنکھ اگر کھل گئی، نامحرم پر پڑ گئی، تو زنا کے قریب چلے جاؤ گے۔
اگر ہاتھوں کا زنا نہیں ہوگا، شرمگاہ کا زنا نہیں ہوگا، تو آنکھ کا زنا تو اب جب اس نے نامحرم کو دیکھا تو طرح طرح کے خیالات، یہ کیا ہو رہا؟ گناہ ہے، گناہ ہے بے لذت۔ تو اگر یہ آنکھ مسلمان بن جائے تو یہ نیچی ہو جائے۔ آنکھ کو مسلمان بنانے کا طریقہ، باحیا بنانے کا طریقہ، اس کو نیچا کر لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو اگر زنا سے بچنا ہے۔ اگر آنکھ تمہاری نیچی نہ ہوئی تو تم بے حیا بن جاؤ گے، اور جب بے حیا بنو گے تو ایک دن زنا پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ اور بالفرض اگر تم جسمانی زنا نہ بھی کر سکے تو خیالی زنا سے تو پاک رہ نہیں سکتے، اور خیالی زنا سے دل کی دنیا گزر جاتی ہے۔ جسمانی زنا سے جسمانی زندگی اجڑ جاتی ہے اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں کے زنا سے خیالی انسان کا خیالات زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انسان طرح طرح کے وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان دیکھی تو ہے، کیا کہتے ہیں، دیکھا ہی تو ہے۔ ارے بھائی اللہ اسی کو تو منع کر رہا، قل للمؤمنین یغضوا۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنے کی اجازت دیتا تو اللہ یہ تو کہتا کہ آنکھوں کو نیچا کر دو، نیچا کر کے تھوڑی دیکھا جاتا ہے، آنکھوں کو تو اونچا کر کے دیکھا جاتا ہے نا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آنکھ، تین چیزیں بتائی تھی نا میں نے، کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ تین چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے دو، یعنی وعدہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا؟ آنکھ، اور دوسری چیز کیا فرمائی اللہ کے نبی نے؟ شرمگاہ۔ کیا فرمائی؟ شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ دو جبڑوں کے درمیان، کیا ہے؟ دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے کہ اور اندر کو بھاگ گئی، اور 32 تالوں کے اندر بند، اور پیٹ کون رہا؟ کوئی سر پہ مارے گا، کوئی کمر پہ مارے گا، کوئی پیٹ پہ مارے گا، کوئی دھکا دے گا، کوئی منہ کا مارے گا، بولو اس کا حال برا بنا دیں گے۔ اور کہنے والی کہاں چلی گئی؟ کہنے والی کہاں چلی گئی؟ اندر، اور اندر بھی ویسے نہیں۔ آپ نے کسی کو پیٹتے دیکھا کہ کہتے دیکھا کہ اس کی زبان کو پیٹا گیا، سنا کہ کسی اخبار میں کسی پروگرام میں پڑھا، اور کہا کس نے تھا؟ دیکھو آنکھ نے دیکھا بند، اور زبان نے بولا بند، پیٹ کون رہا؟ یہی تو پیٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، چند لفظوں میں حیا کو سکھا دیا، حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ آنکھ حیادار، زبان حیادار، شرمگاہ حیادار، تو پھر یہ کامل و مکمل ایمان والا بن جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کو، ہر روز صبح کو جسم کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے 70 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے تو صحیح رہی ہے، اگر تو صحیح رہی تو ہماری خیریت، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہمارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں، شرمگاہ کو محفوظ رکھنا ہے، آنکھ کو محفوظ رکھنا ہے، زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر محفوظ ہو گئی تو جنت کا ریزرویشن پکا، جنت کا ریزرویشن پکا۔ آقا جناب مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت، جنت کی چابی مجھ سے لے لو۔ تو جب اللہ کے نبی وعدہ فرما رہے تو جنت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو میرے بزرگوں، اس کے لیے ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کو شروع سے سنبھالیں۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اب اس کے ماں باپ اسے چاہے یہودی بنا لے، چاہے نصرانی بنا لے، او یمجسانی،
چاہے اسے مجوسی بنا دے. تو اولاد اللہ نے دی ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری پتہ لگا کس کی ہے. ادھر اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بتا دو اولاد سے، فرمایا بچو اور بچا لو، بچو اور بچا لو. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو آگ سے بچائیں گے. اور آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ اپنے بچوں کو پابند بنائے اس بات کا، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. کیا طریقہ ہے؟ بیٹا زندگی میں کبھی حالات آتے ہیں، آئیں گے، آتے چلے آئے ہیں، آتے رہیں گے. یہ دنیا تو حالات کی دنیا ہے، یہاں حالات سے کوئی بچا ہوا نہیں. اگر کوئی اللہ کا ولی تو حالات سے وہ بھی بچا ہوا نہیں. یہ دھیان رکھو، کبھی تم یہ سمجھو کہ صاحب حالات میں ہم ہی ہیں. حالات میں سب آتے ہیں، سب کے اوپر حالات آتے ہیں. کسی کے اوپر زیادہ، کسی کے اوپر کم، کسی کے اوپر زندگی کے شروع میں، کسی کے اوپر زندگی کے درمیان میں، اور کسی کے اوپر زندگی کے آخر میں. حالات سب کے اوپر آتے ہیں. حالات سے کوئی بچ کر اس دنیا سے جاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی حالات کی ہے. حالات کی بھٹی ہی میں تو تیار ہوتا ہے کامل ایمان والا. جب چوٹیں لگتی ہیں کبھی زبانوں سے، کبھی ہاتھوں سے، طرح طرح سے چوٹیں لگیں گی، کبھی انگلیوں سے، کبھی آنکھوں سے. ہو جانا دیکھو ہو جانا. اگر اللہ والے کو خوش ہوتا ہے تو ان سے کو انگلی کی چوٹ تو پڑی جائے گی. دیکھو ہو جانا ایسا نہیں آئے. تو میرے بزرگوں حالات تو آئیں گے، آتے رہیں گے، سب کے اوپر آتے ہیں. تو بچے کو کیا سمجھایا جائے؟ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. حالات جو آئے زبان کو سچا رکھنا ہے. ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بچے تھے، ہوش سنبھلنے کو آئے، تھوڑا سا بڑا ہونے کو آئے. تو ماں نے رات دن ایک بات سنائی، بتائی، سمجھائی. بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا. رات میں بھی، دن میں بھی، ہر حال میں، سوتے جاگتے ماں بچے کے کان میں ایک تبلیغ کر رہی، بس کیا؟ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اب جب بار بار ایک بات کو بولا جاتا ہے تو وہ سننے والا سمجھنے پہ مجبور ہوگا نا، یہ بات ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری ماں نے مجھے راتوں دن یہ بات کا سبق پڑھایا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. والد کا انتقال ہو گیا، صرف ماں کا سایہ رہ گیا. تو ایک دن ماں کہنے لگی بیٹا اب پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. 12 سال کی عمر ہو چکی تھی. کتنے سال کی؟ 12 سال کی عمر. کہا ماں کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا بغداد چلے جاؤ. اور کرتے میں پیچھے ایک تھیلیا 100 دینار کی بنائی اور وہ سیدھی. جاؤ بیٹا اللہ کے نبی کا دین سیکھ کر کے آنا ہے تمہیں. اور جھوٹ وہی ایک بات، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اردے میں وہ تھیلیا دینار کی سیدھی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں. ایک جگہ ڈاکوؤں کا قافلہ مل گیا، پکڑ لیا. ٹھہرو کہاں جا رہا ہے؟ کہاں بغداد. کہاں لاؤ دکھاؤ. کہاں میرے پاس 100 دینار ہے. فوراً بتا دیا. پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کیا بتا دیا میرے پاس 100 دینار. چوروں نے کہا، ڈاکوؤں نے کہا نکالو. شیخ عبد القادر کہنے لگے نکالے جائیں گے. نکالو ہے میرے پاس 100 دینار. اب چوروں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، وہ تو پیچھے کرتے میں سلے ہوئے تھے 100 دینار. تو چور ڈاکو بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ بتا تو کہہ بھی رہا 100 دینار ہے، کوئی کہتا نہیں ہے اسے.
پہلی بات تو آدمی منع ہی کر دیتا میرے پاس کچھ نہیں، ہم تو جو بھی ہوتا ہے زبردستی نکلواتے ہیں، مار پیٹ کر کے دھکے مکے دے کر کے، اور تو کہنا پہلی آواز میں کہ میرے پاس 100 دینار ہے، ہم پوچھتے ہیں کہاں ہے تو تو کہتا نکالے جائے تو نکال لو۔ تو ڈاکوؤں نے کہا بھائی معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، انہوں نے اپنے سردار کو بلایا، کہا سردار جی، کہا بچے کے پاس 100 دینار ہیں، یہ خود بتا رہا اور مل ہمیں نہیں رہے، جب اس سے کہتے ہیں تو کہتا نکالے جائیں تو نکال لو، بتا بھی رہا اور دادا گیری بھی دکھا رہا۔ تو ڈاکو کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا کہا ڈاکو سردار نے؟ میری بات کو توجہ سے سنیں، ڈاکو کے سردار نے اپنے ڈاکوؤں سے کیا کہا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہو اللہ کے دشمن کان کھول کر کے سن، اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ عبد القادر نے جھوٹ بولا ہے تو تیری تلوار سے تیری گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ میری ماں نے مجھے جھوٹ کا سبق نہیں سکھایا، میری ماں نے مجھے ہر حال میں سچ بولنے کو بتایا ہے۔ وہ کہنے لگا بچہ تو بڑا عجیب جرت والا ملا ہے، یعنی کہ 100 دینار ہیں نکالے جائیں تو نکال دو، اور میں نے کہا جھوٹ بولا تو اس پہ مجھے کیا کہنا کہ اگر تو نے یہ کہا کہ عبد القادر نے جھوٹ بولا ہے تو تیری تلوار سے تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر ڈالوں گا۔ نشہ ڈھیلا ہو گیا ڈاکوؤں کے سردار کا، اور ڈاکو سب مخاطب ہو گئے۔ اچھا بتا کہاں ہے؟ کہا اچھا اگر پوچھ رہے ہو کہاں ہے تو مجھے یہ بھی جھوٹ بولنا، کہاں میرے کرتے میں ہے پیچھے۔ فوراً سب نے لپک لیے، جیب کو بڑی سلائی کے ٹاکے توڑے اور وہ 100 دینار نکال لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں نے دینر کو بتایا تھا ادھر ہی کو جا رہے اپنی منزل کی طرف، وہاں علم دین سیکھنے کے لیے، بغداد کا سفر ہے۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ بچہ تو جانے لگا، لیکن وہ جو ہی میری آنکھوں سے جدا ہوتا تھا میرا دل میں آگ کا انگارہ ابل رہا تھا، یہ بچہ کیسا ہے؟ اس بچے کے اندر ڈر نہیں، خوف نہیں، جھوٹ نہیں، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس ماں نے اس بچے کو سنبھالا ہے؟ کس ماں نے اس بچے کو پڑھایا اور تربیت دی ہے کہ بچے نے حالات کے سامنے آنکھوں کو نہیں جھکایا اور زبان سے جھوٹ کا بول نہیں بولا؟ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا کہ میں فوراً آگے کو بڑھا اور اپنے ڈاکوؤں سمیت شیخ عبد القادر جیلانی کے، ابھی شیخ نہیں تھے، ابھی تو بس سچے تھے، ابھی کوئی مولانا حافظ قاری نہیں بنے تھے، ابھی تو بس بچہ تھا، سچا تھا۔ کیا تھا؟ بچہ تھا، سچا تھا، عمر 12 سال کی۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد یہ کہا بیٹا یہ بتا تیری ماں کا نام کیا ہے؟ تجھے کس نے پڑھایا؟ تجھے کس نے سمجھایا؟ تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہا بس میری ماں کا ابھی ایک ہی سبق مجھے ملا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میری ماں نے ابھی جب تک میں نے جب سے بولنا سیکھا میری ماں نے مجھے ایک ہی سبق سکھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا بیٹا یہ 100 دینار پکڑو، یہ 100 دینار پکڑو اور مجھے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور مجھے کلمہ پڑھا دو۔ وہ 100 دینار واپس کر دیے، کلمہ پڑھ لیا اور اپنے ڈاکوؤں سے کہا کہ تمہارا کام تمہیں مبارک، آج سے میں مسلمان بن گیا ہوں اور آج سے یہ سارے کام میں نے چھوڑ دیے اور اس بچے نے میرے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ آج سے میں نے توبہ کر لی تمام گناہوں سے اور میں نے یہ تقیہ کر لیا کہ آج سے مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ مجھے چھوڑ دینا ہے۔ تمام کے تمام ڈاکو کہنے لگے سردار چوری میں تو ہمیں اپنے سردار ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلے اور جب سچ کے پلیٹ فارم پر آئے تو ہمیں چھوڑ کر کے چل دیے، ہمیں بھی وہیں لے کر کے چلو جہاں تم جا رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں یہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جماعت والے اگر گشت کرتے ہوئے دروازے پہ چلے جاتے تھے ابا کو بلائیے تو ابا کیا کہتے ہیں؟ کہتے پاپا یہاں ہے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچے نے ایسی کہہ دیا کہ پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہے نہیں، یہ کیا کام ہو گیا؟ یہ تو وہ کام ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بیچارہ ٹوکری میں سنترے رکھے ہوئے جا رہا تھا، اس کا ایک دوست سامنے سے اس کے ملا اور کہا دیکھ دوست
میری ٹوکری میں 10 سنترے ہیں، اگر تو یہ بتا دے کیا ہے اور کتنے تو سب تجھے دے دوں گا۔ کیا کہا؟ میری ٹوکری میں 10 سنترے ہیں، اگر تو یہ بتا دے کیا ہے اور کتنے ہیں تو سب تجھے دے دوں گا۔ تو آج کے ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کرتے؟ بیٹا کہہ دو پاپا ہے نہیں، یہ کہنے کا سبب دے رہے ہیں ہم سچ کا کہ جھوٹ کا؟ کہنے کا سبب دے رہے ہیں جھوٹ کا دے رہے ہیں، جس سے کامیابی ملے گی ناکامی ملے گی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ آدمی کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ اور ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے آدمی 70 جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پھر بھی نہیں سمجھے بات، یعنی ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے آدمی 70 جھوٹ بولتا ہے مگر جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو لہذا جھوٹ کو جھوٹ رہنے دو اور سچ کو کیا کر لو؟ اپنا لو۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کچھ اور کہا جائے یا بات کو سمیٹا جائے؟ جی اچھا اچھا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو دوسری چیز میں نے کیا بولی تھی؟ تو نظر کو نیچا اور ایک شرمگاہ کی حفاظت، اور تیسری چیز میں نے کیا بولی تھی؟ تو نظر کی حفاظت کیا چیز ہے آپ کو بتا دوں۔ ایک بہت اونچا نام آپ نے سنا ہوگا، التمش بادشاہ گزرے ہیں اور ان کے استاد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ التمش بادشاہ جو تھے ان کے استاد تھے۔ اور دلی میں آپ نے قطب مینار سنا ہوگا، تو یہ التمش بادشاہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں بنایا تھا، آپ کے نام سے، اپنے استاد کے نام سے بنایا تھا، جو کہ بادشاہ تھے، اپنے استاد کے احترام میں نام سے بنایا تھا۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، بچپنا ہے۔ ایک دن ماں ان کے باپ سے کہنے لگی، دیکھو ہمیں اپنے بچے کو اچھا اور سچا بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا کیسے کرو گی؟ کہا دیکھو میں بتاتی ہوں۔ ایک دن بچہ پڑھ کر کے آیا اور یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو کہا جاتا ہے وہ ہندی زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے، تو ان کا ایک خاص واقعہ تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ میں یہ نسبت پڑ گئی کاکی رحمت اللہ علیہ۔ تو کہنے لگے اماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ ماں نے کہا بیٹا رازق تو اللہ ہے، تمہیں بھی روزی وہی دیتا، ہمیں بھی روزی وہی دیتا، ساری کائنات کو روزی وہی کھلا رہا۔ کہا ماں کیسے مانگی جاتی ہے؟ کہا بیٹا وضو کرو، مصلی بچھاؤ، نماز ادا کرو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے کھانے کو دے دے، اے اللہ بیٹا ہم سے مت مانگو، ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو، تم بھی کیا کرو؟ اللہ سے مانگو۔ چنانچہ مصلی بچھایا، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ماں نے کھانا بنا کر کے پیچھے لا کر کے رکھ دیا۔ نماز پڑھی تو کھانا تیار رکھا تھا، سلام پھیرا، کھانا کھا لیا انہوں نے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ کیا ہو گیا، جب بھی انہیں بھوک لگتی وضو کرتے، نماز پڑھتے، مصلی بچھاتے اور اللہ سے مانگتے کیا؟ اے اللہ مجھے کھانے کو دے دے۔ ماں نے ایک عادت سکھا دی، ایک طریقہ بتا دیا اور بیٹے کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دیا۔ بیٹے کو بتا دیا کہ رازق اللہ ہے، ہم نہیں ہیں، اللہ ہی ساری کائنات کو روزی عطا کرتا ہے۔ تو بیٹے کو ایک طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ تو چنانچہ یہ ہوتا رہا کہ جب جب کھانے کی بھوک لگتی، بچہ جاتا، وضو کرتا، مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا، ادھر ماں کھانا بنا کر کے لا کر کے رکھ دیا کرتی، کھانا کھا لیتے۔ ایک دن ماں سے کہنے لگے، ماں میرا اللہ تو بڑا پیارا ہے، ماں میرا اللہ بڑا پیارا ہے، میں جب مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے کھانے کو دے دیتا ہے،
میرا اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ ماں نے سمجھ لیا میرے بچے کا ایمان بن رہا ہے، میرے بچے کا ایمان بن رہا۔ تو ایک دن رشتے داری میں کوئی حادثہ یا کوئی فنکشن وغیرہ تھا تو ماں وہاں رشتے داری میں چلی گئی، اتفاقی بات آنے میں تاخیر ہو گئی، بچے کا مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا۔ تو ماں نے دیکھا ارے ٹائم تو ہو گیا بچے کے مدرسے سے آنے کا، بچہ آئے گا، وضو کرے گا، مصلی بچھائے گا، کھانا مانگے گا، کھانا اسے ملے گا نہیں، تو میرے بچے کا یقین میرے خدا کی ذات سے کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسی پریشانی کے عالم میں بھاگی چلی آ رہی اور اللہ سے کہہ رہی اے میرے اللہ، میں نے اپنے بچے کا یقین تیری ذات سے جوڑا ہے، آج مجھے خطرہ ہے کہیں میرے بچے کا یقین تیری ذات سے ٹوٹ نہ جائے۔ ماں آپ کی دوڑتی چلی آ رہی، بچہ ماں کے آنے سے پہلے گھر آ گیا اور اپنی عادت کے مطابق مصلی بچھاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنی بھوک لگی ہے کھانے کا سوال اللہ سے کرتا ہے۔ چنانچہ ابھی ماں نہیں آ سکی اور یہ سارا کام کر چکا تھا، نماز پڑھ کے جو فارغ ہوا، اس نے دیکھا کھانا تو موجود ہے، کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کر کے سو گیا۔ ماں گھر میں آتی ہے، بچے کو بڑی میٹھی نیند سوتے ہوئے دیکھا، بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگی او میرے پیارے بچے، تو پڑھ کر آیا ہے، تجھے بھوک ہوگی، اٹھ کھانا کھا لے، اٹھ کھانا کھا، میرے لال اٹھ جا کھانا کھا لے۔ بچہ کہتا ہے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ فرماتے ہیں میری ماں میں نے کھانا کھا لیا ہے، میری ماں میں نے کھانا کھا لیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے کھانا کیسے ملا؟ کہ میری ماں جیسے تو نے بتایا تھا میں نے وہی کیا، وضو کیا اور میں نے نماز ادا کی اور اللہ سے مانگا، میرے اللہ نے مجھے کھانا دے دیا۔ اور ہاں میری ماں ایک بات اور سن لے، آج کے کھانے میں وہ مزہ تھا کہ آج تک ایسا کھانا میں نے نہیں کھایا ہے۔ تو میرے بزرگوں یہ کیا چیز ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین خوبصورت طریقہ ہے، اللہ سے جوڑا جائے، اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، اللہ سے کنیکشن جوڑا جائے۔ یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہو جاتا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے ایک مرید کو وصیت نامہ لکھ کر کے دیا، بیٹا یہ وصیت نامہ لکھ لو اور اس کے اندر میں نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ امام جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ جو پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت مانی جاتی ہے، اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی تکبیر۔ تو کیا وصیت میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہے۔ کبھی کو فرمایا کہ جس کی کبھی، نمازی سب ہوتے میرے بزرگوں، نمازی سب ہوتے ہیں مگر تکبیر اولیٰ کے پابند نہیں ملیں گے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور دوسری وصیت لکھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کا کبھی تہجد قضا نہ ہوا ہو۔ نمازی سب ہو جاتے ہیں، تہجد کا پابند پڑھ لے کوئی اتفاق ہے، لیکن تہجد کا پابند بڑی مشکل سے ملے گا کوئی۔ تو دوسری وصیت کیا تھی؟ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کا کبھی تہجد قضا نہ ہوا ہو، اور تیسری وصیت لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی عصر کی پہلی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں، عصر کی سنت بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، مگر پابندی سے تو اچھوں کی بھی نہیں ہو پاتی۔ تو کیا تیسری وصیت کہ جس کی کبھی عصر کی پہلی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، عصر کی نماز سے پہلی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اور چوتھی شرط کیا تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی نامحرم کو اپنی آنکھوں سے، جس نے کبھی اپنی آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ
انتقال ہو گیا تو جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا، اور جو کہ بادشاہ وقت تھے اس تاج بھی تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ کے ولی نماز جنازہ میں آ گئے، صفیں لگی ہیں، اور ایک لمبا وقت ہو گیا۔ جو آپ کے شاگرد، آپ کے مرید تھے، انہوں نے وصیت پڑھ کے سنائی کہ حضرت نے 4 وصیت لکھی ہیں کہ جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، جس کی کبھی عصر کی پہلی سنتیں نہ چھوٹی میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، جس نے کبھی اپنی آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ اتنی عجیب 4 شرطیں ہیں میرے بزرگوں، کوئی صفوں میں سے نکل کر کے نہیں آتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قراء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ ہیں۔ ان 4 وصیتوں کو جب سنا تو کوئی نماز جنازہ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بہت دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور کفن سے منہ کو کھولتا ہے اور یوں کہتا ہے، او میرے شیخ، او میرے استاد، تم تو گئے مگر میرا پردہ اٹھا کر کے چلے گئے، تم تو اس دنیا سے چلے گئے مگر میرا راز جو اللہ کے اور میرے درمیان تھا وہ کھول کر کے چلے گئے۔ قسم کھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے بتایا، قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی کہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہے۔ وہ کون تھے؟ التمش بادشاہ تھے۔ تو میرے بزرگوں، نظر بہت اہم چیز ہے، نظر بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی، میں اپنی بات کو لوٹاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 کلو کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایک زبان ہے، ایک نظر ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں محفوظ رہنی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں محفوظ کب رہیں گی؟ جب آدمی کی آنکھ نیچی ہوگی۔ اگر آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی تو نامحرم کو بھی دیکھے گا، آنکھ اٹھی ہوگی تو زنا پر بھی آمادہ ہو جائے گا، آنکھ اٹھی ہوگی تو زبان کھلی ہوگی اس کی، اور جب آنکھ جھکی ہوگی تو زبان تاقوؤں کے اندر ہوگی اور شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ یہ اوپر سے نیچے تک کامل ایمان والا ہوگا، پھر یہ حیادار ہوگا۔ یہ بولے گا تو پہلے حیا کی ترازو میں سوچے گا، یہ سنے گا تو پہلے حیا کی ترازو میں تولے گا، یہ دیکھے گا تو پہلے حیا کی ترازو میں تولے گا۔ یہ میرے بولنے کا ہے کہ نہیں، یہ میرے دیکھنے کا ہے کہ نہیں، یہ میرے سننے کا ہے کہ نہیں، یہ میرے کرنے کا ہے کہ نہیں۔ جب تک حیا کی ترازو لا الہ الا اللہ کے مدعی کے اندر ہوگی تو سمجھ لو ایمان اس کے دل کی تہ میں ہے، اور اگر حیا کی ترازو اس کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لو ایمان کی حلاوت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور جب تک ایمان کی حلاوت نہ ہو تو ایمان کا کیا مزہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں یہ خوبیاں عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم کو کامل و مکمل ایمان والا بنا دے، سنتوں کا اللہ ہم سب کو پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں میں اہل ایمان، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وآخر